ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک ہے دا پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان کو پیش کرنے کی وجوہات کیا تھیں وہ ہم بیک گراؤنڈ میں معلوم کریں گے۔ کازز آف اڈاپشن آف لاہور ریزولوشن بیک گراؤنڈ میں ہم پڑھیں گے۔ لاہور ریزولوشن نے پاکستان موومنٹ کو، اسٹرگل فار پاکستان کو اپنے فائنل فیز میں انٹر کر دیا۔ پاکستان موومنٹ جو کہ 1906 میں سٹارٹ ہوئی تھی مسلم لیگ کی فارمیشن سے، فارملی اٹ واز سٹارٹیڈ ان 1906 اور 1947 میں پاکستان کی کریشن کے صورت میں اس کا اختتام ہوا۔ تو 1940 کے ایونٹ کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس نے پاکستان موومنٹ پہ کیا اثرات ڈالے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کازز آف اڈاپشن آف لاہور ریزولوشن، ٹو نیشن تھیری۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ٹو نیشن تھیری ہم نے پڑھی کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمز اپنے آپ کو ایک سیپریٹ اور ڈسٹنکٹ نیشنل اینٹی سمجھتے تھے اور ان کی اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی تھی۔ اس آئیڈینٹی کو وہ مینٹین بھی کرنا چاہتے تھے، پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتے تھے اور پروموٹ بھی کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر دی جہاں پر وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہندو ایکسٹریمزم کو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں کئی جگہوں پہ پڑھا ہے۔ ہندو انتہا پسندی کی مثالیں بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہندوؤں کی انتہا پسندی سے تنگ آ کر بھی مسلمز اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پر وہ ایک مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اقبال's الہ آباد ایڈریس۔ علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعر مشرق، فلاسفر اور پولیٹیشین۔ انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا 1930 میں مسلم لیگ کے اینول سیشن میں، اور اپنے اس ہسٹوریکل جو انہوں نے ایک ایڈریس دیا تھا جو کہ بہت مشہور ہے، خطبہ الہ آباد، اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے سیپریٹ مسلمس کی سیپریٹ اسٹیٹ کی نظریاتی بنیادیں فراہم کر دیا۔ آئیڈیولوجیکل بیسس آف سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس آف انڈیا واز پرووائڈیڈ بائی علامہ محمد اقبال۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نارتھ ویسٹرن انڈیا میں مسلمس کی ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نارتھ ویسٹرن انڈیا کون سا پارٹ بنتا ہے؟ آج کا پاکستان، پاکستان انڈیا کے ویسٹ میں آتا ہے، نارتھ ویسٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پر مسلمانوں کی ایک سیپریٹ اسٹیٹ مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر مسلمس کو اپنی ایک سیپریٹ فریڈم حاصل ہوگی اور سیپریٹ اسٹیٹ ہوگی۔ اپریسو کانگریس رول، کانگریس کا ظالمانہ دور حکومت۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 1937 کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس میں مسلم لیگ بری طرح سے ہار گئی تھی۔ کانگریس نے 11 میں سے 7 پروونسز میں اپنی گورنمنٹ بنا لی تھی، اور کس طرح سے کانگریس نے بدترین حکمرانی کی ایک مثال قائم کر دی، اور اس میں مسلمس کے لیے ایک لیسن تھا کہ اگر وہ یونائٹڈ انڈیا میں رہے تو دے ول بی لیفٹ ایٹ دا مرسی آف ہندو میجورٹی، اور پھر وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو انہیں سیپریٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کر لینی چاہیے۔ پاپولیرٹی آف دا مسلم لیگ، کانگریس کے جو بیڈ گورنمنٹ تھی اسی میں کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو اسی طرح سے جو کانگریس کی بدترین حکمرانی تھی مسلمانوں کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی۔ قائد اعظم نے اپنی سپیچز میں کانگریس کے مظالم کا حوالہ دیا اور مسلم عوام کو بتایا کہ کانگریس ان کے ساتھ یونائٹڈ انڈیا میں کیا سلوک کرنے والی ہے۔ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بہت انکریز ہو گئی، اور 1937 اور 45-46 کے الیکشنز کے نتائج واضح طور پر ان میں فرق تھا۔ 37 میں مسلم لیگ جو کہ بری طرح سے ہار گئی تھی، اب 45-46 کے الیکشنز میں اس کو مثالی کامیابی نصیب ہوئی۔ اڈاپشن آف لاہور ریزولوشن، قائد اعظم نے اس سے پہلے ایک خطبہ دیا اور اس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر ڈیفائن کیا کہ مسلمس کس طرح سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر ہم انڈیا کو ایک ملک سمجھتے ہیں، یونائٹڈ انڈیا سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ہی گورنمنٹ سینٹرل بنائی جاتی ہے تو یہ کوشش ناکام ثابت ہوگی، کیونکہ ہسٹری نے یہ دیکھا ہے، تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ 1200 سال سے انڈیا ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہا ہے، ہندو انڈیا میں اور مسلم انڈیا میں۔ 1200 سال کیسے بنتے ہیں؟ 8ویں صدی میں مسلمان محمد بن قاسم یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر اب 20th سینچری چل رہی تھی جب قائد اعظم لاہور ریزولوشن کے اڈاپشن کی طرف جا رہے تھے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو 1200 سال کی ہسٹری قائد اعظم نے ڈسکرائب کی کہ انڈیا ہمیشہ ڈیوائیڈڈ رہا ہے، اور مسلمس قومیت کی کوئی بھی تعریف کی جائے تو وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، اس لیے ان کو سیپریٹ ٹیریٹری چاہیے جہاں وہ انڈیپینڈنٹ پیپل کے طور پر زندگی گزار سکیں۔ اڈاپشن آف لاہور ریزولوشن، بنگال کے چیف منسٹر تھے مولوی فضل الحق، انہوں نے ریزولوشن پیش کی اور ریزولوشن کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور اس طرح سے پہلا پاکستان ڈے 1941 میں سیلیبریٹ کیا گیا۔ سیلینٹ فیچرز آف لاہور ریزولوشن کیا تھے؟
پہلا فیچر کیا تھا؟ فیڈرل اسکیم ڈس اپرووڈ، یعنی ریزولوشن کے اندر کون کون سی باتیں ڈسکس کی گئی تھیں. پہلی بات تھی کہ انڈیا میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہمیں قبول نہیں ہوگا، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اس سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن انڈیا کا آیا تھا اس میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک سینٹرل گورنمنٹ اور باقی پروونسز ہوتے ہیں. تو مسلمس نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نہیں مانیں گے، ہم انڈیا کی پارٹیشن چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہا گیا کہ جغرافیکلی کنٹیجس یونٹس بی ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنس، یعنی وہ علاقے جغرافیائی لحاظ طور پر آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہاں پر مسلمس میجورٹی میں ہیں، جیسے کہ نارتھ ویسٹرن انڈیا اور ایسٹرن زونز آف انڈیا. یعنی نارتھ ویسٹرن انڈیا آج کا پاکستان، ایسٹرن زونز آف انڈیا آج کا بنگلہ دیش، یعنی یہاں پر مسلمس جو ہیں میجورٹی میں. آپ لوگوں کو میپ میں دیکھنا چاہیے، گوگل سے میپ سرچ کریں، دیکھیں انڈیا کا میپ، بنگلہ دیش اور پاکستان کا کہ ان کی لوکیشن کیسے ہے. اور ان زونز میں، ایسٹرن زونز اور نارتھ ویسٹرن زون میں مسلمس کو جہاں میجورٹی ہے ان کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن جائیں، اور جن کے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس یعنی جن کے اندر جو پروونسز ہوں گے یا جو بھی ٹیریٹریز ہوں گی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی، ان کو انٹرنل اٹانومی حاصل ہوگی. جیسے پاکستان کے صوبے ہیں، آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، گلگت بلتستان کا، یہ سب کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں پاکستان کے، یعنی ان کو اٹانومی اور سوورینٹی حاصل ہوگی، ان کو انٹرنل آزادی حاصل ہوگی. اور مائنورٹیز کو ان علاقوں میں پورے ان کے حقوق فراہم کیے جائیں گے. ظاہر ہے پاکستان میں 100% مسلمس نہیں رہتے، مائنورٹیز بھی رہتی ہیں. اور جو اسٹیٹ کی جو اٹانومی ہے، اسٹیٹ کا اختیار ہے، وہ ڈیفنس پہ بھی ہوگا، فارن افیئرز پہ بھی ہوگا، کمیونیکیشن پہ بھی ہوگا، ٹیکسیشن پہ بھی ہوگا. یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ نئی بننے والی ریاستوں کو دے دیے جائیں گے. یہ لاہور ریزولوشن کا ٹیکسٹ تھا، یعنی اس کا متن تھا. انالیسس کرتے ہیں ریزولوشن کا کہ اس میں پاکستان کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا اس ریزولوشن میں، لفظ پاکستان. اور اس میں ایک مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اسٹیٹس پلورل استعمال کیا گیا تھا، ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا. بعد میں پھر ریزولوشن پاس ہوا جس میں امینڈمنٹ کر دی گئی کہ ہمیں صرف ایک ریاست چاہیے، ایسٹرن زون اور نارتھ ویسٹرن زون پر مشتمل. اس ریزولوشن میں کہیں بھی باؤنڈریز مسلم اسٹیٹ یا اسٹیٹس کی نہیں بیان کی گئی تھی، صرف یونٹس، ریجنز یا زونز کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. واضح طور پر سرحدوں کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا. ریزولوشن کو انیشیلی لاہور ریزولوشن کہا گیا، بعد میں اس کا نام پاکستان ریزولوشن بنا. کیسے کہ جب ہندو اخبارات دوسرے دن چھپے تو انہوں نے اس قرارداد کا خوب مذاق اڑایا اور اس کو دیوانے کا خواب کہا، اور اس کو موکنگلی دے کالڈ اٹ پاکستان ریزولوشن، یعنی مذاق کے طور پر، طنز کے طور پر انہوں نے کہا یہ پاکستان ریزولوشن ہے. قائد اعظم ریڈلی پکڈ اپ دس نیم، قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے یہ پاکستان ریزولوشن ہے. اور بعد میں پھر آنے والے سالوں میں لاہور ریزولوشن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ لائن بن گئی، اور 7 ایئرس کی اسٹرگل کے بعد پاکستان وجود میں آ گیا. لاسٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف لاہور ریزولوشن. لاہور ریزولوشن کی اہمیت کیا تھی؟ اس ریزولوشن نے مسلمس کے جو نیشنل آبجیکٹیوز تھے ان کو سیٹ کر دیا، نیشنل قومی مقاصد کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا. اس قرارداد نے، ریزولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے پختہ عہد کرنا، یعنی مسلمانوں نے اب ریزالو کر لیا کہ وہ پختہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے قومی مقاصد ان کے کیا ہیں، اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں بھی انہوں نے اپنی تیز کر دی. ان کے اندر ایک عزم پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے قومی مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ پاپولیرٹی آف آل انڈیا مسلم لیگ. اس قرارداد میں جو اس کو پاس کرنے والے لوگ تھے، انڈیا کے تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس میں شامل تھے. مسلمس کی یونٹی کا اظہار ہوا اس قرارداد کے پاس ہونے سے، اس کی اڈاپشن سے. مسلمس کے اندر مسلم لیگ کے اوپر اعتماد پیدا ہوا، یعنی انہوں نے اپنی پارٹی پر مزید اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا. مسلم لیگ ایک پاپولر پارٹی بن گئی. 1945-46 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کا الیکشن مینیفیسٹو ہی پاکستان تھا، یعنی ہم پاکستان کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو سیاسی منشور تھا ان الیکشنز میں فرق صاف واضح تھا. 37 کے الیکشنز میں مسلم لیگ پوری طرح سے ہار گئی تھی، اور اب 45-46 کے الیکشنز میں پاکستان ریزولوشن کی وجہ سے جو اس کو پاپولیرٹی حاصل ہوئی، پاکستان کے سلوگن کو جو پاپولیرٹی حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نے ایک مثالی کامیابی حاصل کی، اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ انڈیا کے تمام مسلمز کی سول ریپرزینٹیٹیو پارٹی ہے، واحد نمائندہ جماعت ہے. لاسٹ پوائنٹ،
لاہور ریزولوشن نے مسلمس کی پولیٹیکل سٹرگل کو، ان کی سیاسی جد و جہد کو ایک سمت فراہم کر دی، ایک ڈائریکشن دے دی. اس سے پہلے مسلمس کی جب پولیٹیکل سٹرگل کا فارملی آغاز ہوا 1906 میں، تو مسلمس نے برٹش کی لائل عوام بننے کا فیصلہ کیا، وفاداری کا اظہار کیا. وفاداری بھی جب کام نہ دے سکی تو ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر دیا، 1916 لکھنؤ پیکٹ. اور پھر جب ہندوؤں کی مینٹیلٹی بھی ایکسپوز ہوگی تو انہوں نے سیپریٹلی ہی اپنے انڈیا میں ہی رہتے ہوئے اپنے لیے پولیٹیکل سیف گارڈز تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. لیکن 37 سے 39 جو بدترین گورنمنٹ تھی کانگریس کی، اس میں کانگریس رول تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمس کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ 39 میں کانگریس راج ختم ہوا تو 40 میں مسلمس نے اپنی ایک سیپریٹ اسٹیٹ دسمبر 1939 کے بعد مارچ 40 یعنی 3 مہینے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے سیپریٹ اسٹیٹ ڈیمانڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور اس ریزولوشن نے مسلمانوں کی کے لیے منزل کا تعین کیا اور ان کی سفر کی رفتار کو تیز کیا. یعنی اب نہ تو ہم برٹش کے لائل رہیں گے، نہ ہندوز کے ساتھ یونائٹڈ ہو کے اپنی کاز کے لیے کام کریں گے، بلکہ سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کریں گے. منزل کا تعین ہو چکا تھا، سفر کی رفتار تیز ہو گئی، کنفیوژن ختم ہو گئی، مسلمانوں کے اندر یقین اور عزم نو پیدا ہوا. اور اسی وجہ سے، اسی جوش اور جذبے کی وجہ سے، اسی موٹیویٹنگ فورس کی وجہ سے مسلمانوں نے 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنے لیے سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کر لی.